میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی اسپیشلی جو نئے شوقین ہیں ان کی جان نکال دینے والے پرندے ہیں یہ دوستو. اس میں جو اس وقت آن لائن میں سب سے زیادہ فراڈ ہو رہا ہے، فراڈ سے بچنے کے لیے آپ کا کمال سوال ہے کیونکہ بہت سارے میرے نئے شوقین ہیں یا پرانے شوقین ہیں تو وہ اپنی شوق اس لیول کی نہیں بنا سکتے صرف فراڈ کے ڈر کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں، آپ نے جب بھی پرندہ لینا ہو آن لائن، سب سے پہلے میاں والی اپنے شہر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. پارٹ 2 کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو سجاد اصیل فارم کے بہت ہی اچھے اور بہت ہی اعلیٰ نسل کے مرغے دکھائے، اور اس کے علاوہ پارٹ 2 میں آج ہم آپ کو ٹاپ کلاس کی اصیل مادیاں کا شوق کراتے ہیں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ. سجاد بھائی، پارٹ 1 میں ہم نے ناظرین کو بہت ہی آپ نے اچھے اور اعلیٰ نسل کے مرغے دکھائے. آج پارٹ 2 میں آپ ہمیں یہ جو آپ کے ہاتھ میں مادی ہے اس کا تعارف آپ کرا دیں. جی عرفان بھائی، میں اب آپ کو پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو اپنے ٹاپ کلاس کے مرغوں کا شوق کروایا. اب پارٹ 2 میں ہم آپ کے دوستوں کو، سامعین کو امروہی مادیوں کا اور مراٹھی مادیوں کا شوق کروائیں گے اور لاسانی بھی دکھائیں گے. اس پارٹ میں ہم ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو ٹاپ کلاس کا لاسانی بہت ہائی لیول کا مرغا دکھائیں گے. تو یہ امروہی مادی ہے، آپ کے کیمرہ مین نے دکھا بھی دیے. یہ چیک کریں جی، بالکل 0 سائز کی ہے. ٹوٹل اس کا وزن جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 800 سے 900 گرام ہے. اور اس کے پلے چیک کریں جی، یہ دیکھیں. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ امروہا کی کلیاں سفید ہوتی ہیں. بالکل 0 سائز کی مادی ہے. اس کی ٹانگ دیکھیں، بالکل چھوٹی سی اور چھوٹی سی گردن. اور یہ دیکھیں جی، اس کی ٹیل لمبی ٹوپلی. یہ دوسری مادی ہے جی، امروہا بلڈ لائن کی، بڑی اچھی مادی ہے جی. ہمیں کون سا بلڈ لائن کے شوق کرانا چاہیں گے؟ جی عرفان بھائی، میں اب آپ کو لاسانی اور مشکی 2 بلڈ لائن کا شوق کروانا چاہوں گا کیونکہ میرے کافی سارے نئے شوقینز کو یہ پتہ نہیں ہے. لاسانی اور مشکی بریڈ میں فرق ہوتا ہے. لاسانی کے جتنے بھی نیچے سے کھمب ہوں گے، یہ دیکھیں نا، بالکل نیچے سے سفید ہوں گے. اور جو مشکی ہیں، ارسلان چیک کرواؤ اس کو، یہ دیکھیں مشکی جو ہے نا اس کی کم سفید ہوتے ہیں. اب اس میں بھی لاسانی کراس ہے، یہ پیورٹی میں ہے اور وہ کراس میں ہے. بہت ہائی لیول کے دونوں ماشاءاللہ یہ پرندے ہیں جی. شوقینوں کو ہلا کے رکھ دینے والے مرغے ہیں. میرے سے بھی بہت اچھے شوقین موجود ہیں، لیکن نئے شوقینوں کے لیے یہ ویڈیو میں سمجھتا ہوں آپ کی کہ تحفہ ہے، اگر سمجھیں تو. اور سجاد بھائی، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ اس کے جو بال ہیں یہ مڑے ہوئے ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دوست پرانی بلڈ لائن کی خصلت ہے. یہ ہر پرندہ نہیں موڑتا. جو خالص اصیل ہوتے ہیں وہ یہ گردن کے بال موڑ جاتے ہیں. ان کے قدرتی طور پر ٹیڑھے ہوتے ہیں بال؟ جی، یہ نیچرلی ہوتے ہیں بھائی. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کون کون سے مرغے ہیں، وہ بھی ہمارے ناظرین کو شوق کرا دیں. جی، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو لاسانی، مراٹھی اور امروہی مزید مادیوں کا شوق کرواؤں گا. ناظرین، ہمارے ساتھ نجب بھائی موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کون سا مرغا ہے. نجب بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو مرغا ہے یہ کون سی نسل کا مرغا ہے؟ یہ بھائی مراٹھی بلڈ لائن کا مرغا ہے، اور ماشاءاللہ بالکل ان کا چھوٹا سا فیس ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے، بالکل ماشاءاللہ یہ طوطے کی طرح ماشاءاللہ اس کا فیس ہے. خوبصورت چیز ہے. جو پرانے شوقین ہیں ماشاءاللہ وہ چیز کو دیکھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں. باقی نئے شوقینوں کے لیے بھی جو ہے بڑی نایاب چیز ہے. دیکھیں جی، بڑا اصیل پرندہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں. اور اس کی جو گردن پر بال ہے یہ کیوں جھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ابھی کوریز میں ہے، تو جب کوریز کمپلیٹ کرے گا یہ تو بالکل سارے بال جو ہے اس کے صاف ہو جائیں گے. کنڈل موڑ جاتے ہیں. صحیح ہے. کیا یہ بھی کبڈی والا مرغا ہے؟ نہیں، یہ شوق کیا جاتا ہے ان کا، یہ کیونکہ صرف شوق کیا رکھا جاتا ہے. بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بالکل 0 سائز میں ہوتے ہیں. تو یہ اصالت کے اوریجنل مطلب پیورٹی میں اویلیبل ہیں، تو ان کو لڑایا نہیں جاتا، صرف اور صرف شوق کے لیے رکھا جاتا ہے ان کو. باقی ان کے کراسز جو ہیں وہ لڑتے ہیں پھر آگے جا کے. اور سجاد بھائی، اسلامی نقطہ نظر سے میرا اور سوال ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو مرغے کے شوقین ہوتے ہیں کہ جن کی کبڈی کراتے ہیں، لڑائی کے دوران میں نے دیکھا بہت سارے مرغے کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کتنی لڑائی کراتے ہیں کہ بیچارے وہ مر جاتے ہیں. ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی عرفان بھائی، میں ان لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ کبھی ہم بھی کہتے ہیں نا وہ تم سے تھے آشنا،
ہم بھی کسی دور میں لڑواتے تھے، لیکن یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. کوشش کریں اس عمل سے بچیں. یہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس کا ازالہ آپ اسی دنیا میں ہی کر کے جاؤ گے. تو اس وجہ سے ہم اسی لیے تمہیں دیکھ رہے ہیں، جو پیورٹی میں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ امروہہ مرغا ہے، یہ بالکل چھوٹا سا مرغا ہے، اس کی ٹیل دیکھو. ان کو ہم اپنے بچوں کی طرح پال رہے ہیں جی. یہ دیکھیں جی، یہ امروہہ بلڈ لائن کا مرغا ہے، اور یہ تقریباً ایک مرغا 2 3 4 5 لاکھ روپے کا ہے. تو اس وجہ سے میری نئے شوقینوں سے بھی یہی گزارش ہوگی، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہوگی کہ کوشش کریں اس عمل سے بچیں. سجاد بھائی، یہ کون سے سفید رنگ کے مرغے ہیں؟ یہ بڑے خوبصورت مجھے لگ رہے ہیں. یہ کون سی نسل ہے؟ عرفان بھائی، یہ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی، اسپیشلی جو نئے شوقین ہیں، ان کی جان نکال دینے والے پرندے ہیں. یہ کمال پرندے ہیں جی. یہ ٹوپلے مرغے ہیں، ہیرا بلڈ لائن اس کو بولا جاتا ہے. ہیرا کوئی نسل نہیں ہے، یہ صرف اس کو وائٹ پر کی وجہ سے ہیرا بولا جاتا ہے. ہمارے اکثر جو دوست ہیں نئے شوقین ہیں، تو وہ اس کو بلڈ لائن سمجھتے ہیں. بلڈ لائن نہیں ہے، یہ بوزکوں میں سے ہو جاتے ہیں، پیلوں میں سے ہو جاتے ہیں، مراٹھی اور پیلوں کے کراس میں سے ہیرے نکل آتے ہیں، لاسانیوں میں سے نکل آتے ہیں. تو یہ کسی بھی بلڈ لائن سے نکل سکتے ہیں، لیکن جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ان بلڈ لائن سے جو ہے نا یہ نکل آتے ہیں ہیرے. اور ان کی جو پہچان ہے وہ کس طرح سے ہوگی؟ یہ ہیرے ہوتے ہیں. اب ہیرے میں بھی تقریباً 16 کوالٹیز ہیں. تو اب یہ بڑا لمبا ٹاپک چھڑ پڑے گا. تو یہ صرف جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ 16 کوالٹیز کون سی ہیں، بلکہ موسٹلی لوگوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہیرا جی ہوتے ہیں. نئے شوقینوں کو نہیں پتہ کہ ہیرا میں کتنی کوالٹیز ہیں. اور الحمدللہ استاد بننا کوئی جو ہے نا آسان کام نہیں ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں استاد ہوں، میں تو بھی خود لرننگ پروسیس میں ہوں. کیونکہ جس دن بندہ یہ تھام لے کہ میں استاد ہوں، اس دن اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. لرننگ پروسیس میں ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن الحمدللہ مرغ بازی میں اور ان کی نسلوں کے بارے میں بہت جانتا ہوں. سجاد بھائی، آج ماشاءاللہ آپ سے انٹرویو کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے اتنا بڑا فارم کہیں نہیں دیکھا. تو اس کے علاوہ اور کون سے ہمارے ناظرین کو آپ مرغا دکھانا چاہیں گے یا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، اس کے بعد میں آپ کے دوستوں کو، سامعین کو، ایک بینگم ہے میاں والی کی نسل، وہ بینگم دکھا دیتا ہوں. اور مرغی کے جی مرغے ہیں، یہ بینگم نسل ہے. اور یہ جو نئے شوقین ہیں یا جن لوگوں نے بینگم نہیں رکھے ہوئے تو ان کو ٹرلی بھی سمجھتے ہیں، لیکن انتہا کی اچھی بلڈ لائن ہے. اسپیشلی لاہور اور کراچی میں اس کا بہت شوق کیا جاتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اگلی اس میں. سجاد بھائی، جو آپ کے ہاتھ میں یہ مرغا ہے، اس کی شکل تو مجھے ٹرلی مرغوں جیسی لگ رہی ہے، جو عام لوکل مرغے ہوتے ہیں. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جی عرفان بھائی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں اور اس میں، اس نسل کا نام سب سے پہلے میں آپ کے سامعین کو بتاؤں گا. یہ بینگم نسل ہے. اور یہ جب ہم میاں والی کی یک نسلی بریڈ بناتے ہیں نا، بار بار ایک ہی بریڈ کو کراس کرواتے ہیں، اس میں بینگم بھی نکل آتے ہیں، اس میں گجری بھی نکل آتے ہیں، اس میں مادی پر بھی نکل آتے ہیں، اور وہ بھی پرندے نکل آتے ہیں جن کی انگلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں. یہ جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں نا، یہ ٹیڑھے ہوتے ہیں. تو یہ مختلف جو ہے نا، یہ دونوں بھائی ہیں. اس نسل کا نام بینگم ہے، اور یہ بہت ہی یونیک پرندے ہیں میرے فارم کے. بریڈر پیئر ہیں یہ. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ ان کی دم بالکل اوپر ہوتی ہے، یہ بالکل زمین کے ساتھ دم رکھتے ہیں. ان کے یہ گردن کے بال جو ہے نا مڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی آنکھ دیکھو، ان کی آنکھ بالکل میلی ہوتی ہے، ان کی آنکھ بالکل وائٹ ہے. اس میں ریڈ ڈورے ہیں، نیلا رنگ ہے، گول فیس ہے. ان کی بالکل پتلی سی لمبی سی نوک ہوتی ہے ٹرلیوں کی. یہ فرق ہے ان میں اور اس میں. اور اس میں جو بہت بڑا تاج ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یہ نسل کی ایک پہچان ہے. جیسے اب آپ کا نام عرفان ہے، میرا نام سجاد ہے، آپ کی اور میری شکل میں فرق ہے. مطلب یہ اس کی پہچان کے لیے اتنا بڑا اس کے تاج سر پر. یہ اور نسل ان ہے، میں دیکھ رہا نسل ہوں کی کہ وجہ سے اس کا جو ہے نا، یہ نسل کی وجہ سے اس کا تاج نکل آتا ہے. جی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بال جو ہے نا، وہ گردن سے تھوڑے اوپر اٹھے ہوئے. ان کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی کوریزوں میں، تو اس وجہ سے یہ کوریزیں کر جائیں گے تو یہ پورے ادھر گچھا بنائیں گے. یہ مڑے ہوئے بال ان کے ہوں گے. جی. اور ایک ضروری سوال سجاد بھائی، میں نے دیکھا ہے کہ آج کل آن لائن کا دور ہے، تو کچھ دوست ہمارے جو ہے وہ آن لائن مرغے خرید رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور پرندے خرید رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کافی بار سکیم ہو جاتا ہے. تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیے، وہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامعین کو یہ بتاؤں گا کہ اسکیم کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو مرغوں والا طبقہ ہے، تو اس کو جو نا موسٹلی اس میں ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، یہ جن کی تعلیم اتنی نہیں ہوتی. تو ہمارا ایک میسج ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے دوستوں تک پہنچ جائے. دوستو، اس میں جو اس وقت آن لائن میں سب سے زیادہ فراڈ ہو رہا ہے،
فراڈ سے بچنے کے لیے آپ کا کمال سوال ہے کیونکہ بہت سارے میرے نئے شوقین ہیں یا پرانے شوقین ہیں تو وہ اپنی شوق اس لیول کی نہیں بنا سکتے صرف فراڈ کے ڈر کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں، آپ نے جب بھی پرندہ لینا ہو آن لائن، سب سے پہلے اس بندے کی آئی ڈی کھولیں. کیا اس کی آئی ڈی اس کے نام پہ، جو بندہ بات کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کی آئی ڈی اس نام پہ ہے. فیس بک کی آئی ڈی چیک کریں، فیس بک کا پیج چیک کریں، ٹک ٹاک کی آئی ڈی چیک کریں، اسنیک ویڈیو کی آئی ڈی چیک کریں، اور پھر اس کے بعد اس سے اپنا آئی ڈی کارڈ لیں. کوئی بھی اس میں آپ نے جھجک محسوس نہیں کرنی ہے. اور جب آپ اسے اس کا آئی ڈی کارڈ لیں گے پھر اس سے اس کا بینک اکاؤنٹ لیں. بینک اکاؤنٹ والا بندہ کبھی بھی نہیں بھاگ سکتا. تو دوستو، جب نے آپ نے ہیوی پیمنٹ کروانی ہو تو بینک اکاؤنٹ میں بھیجیں، کیونکہ آپ اس کا ڈیٹا کہیں سے بھی نکلوا سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ والا. تو اس وجہ سے جو ہے نا، آپ کا جب فیتھ ڈیویلپ ہو جائے تو پھر آپ بے شک اس کے موبی کیش، ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بھی اگر اس کا سیم نام ہے، یہ جو وزیرہ بی بی، نصرت بی بی، یہ اکاؤنٹس آتے ہیں نا، ان پہ آپ پیمنٹ نہ بھیجا کریں. یہ تقریباً 90%، 99% فیک ہوتے ہیں لوگ. تو کوشش انشاءاللہ کریں گے، یہ طریقہ کریں گے تو آپ کے ساتھ فراڈ انشاءاللہ نہیں ہوگا. سجاد بھائی، آپ نے جتنے بھی مرغے دکھائے ان کی سب کی آنکھ بڑی تھی، اور اس کی میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھ بہت ہی چھوٹی آنکھ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی عرفان بھائی، یہ نا میاں والی کی فائٹر پرانی بلڈ لائن ہے، اور یہ نا ہارنے والی نسل ہے. باریک آنکھ کے مرغے بہت ہی ریئر لوگوں کے پاس رہ گئے ہیں، بہت کم لوگوں کے پاس رہ گئے ہیں. تو الحمدللہ، کیونکہ ہم آپ کے سامعین کو کوالٹی دکھا رہے ہیں، ان دو پرندوں کا دکھانے کا صرف مقصد ہی یہی ہے کہ یہ بہت باریک آنکھ کے ہیں، اور یہ جینون کبڈی والے مرغے ہیں. یہ بھی بالکل جنگ ہیں. اگر کوئی آپ کا دوست یہ کہے نا یہ کیونکہ زیادہ عمر میں بڑھتے ہیں تو تب ان کا یہ معاملات ہوتے ہیں عام مرغوں کے، لیکن آنکھ اتنی چھوٹی، اور آنکھ کی پوتلی جو اتنی چھوٹی نہیں ہوتی، عمر بڑھنے کے ساتھ بھی وہ وہی رہتی ہے، لیکن ان کی آنکھ کی پوتلی بھی بالکل چھوٹی ہے اور ہے بھی آنکھ باریک. یہ کبڈی میں جو ہے نا جلدی کانے نہیں ہوتے، آنکھ ان کی جلدی ضائع نہیں ہوتی. اس وجہ سے جو اچھے پرانے شوقین ہیں یہ اس کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، اور اس کی تلاش میں بھی بہت لوگ ہوتے ہیں. جی ناظرین کے پاس کوئی مرغے ایسے ہوں گے جو بیمار ہو جاتے ہوں گے، ان کا کیا علاج، ان کا کیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا؟ پیارے بھائی، اس وقت جتنی بھی بیماریاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ موسٹلی وائرل ہیں یا بیکٹیریل ہیں یا پروٹوزوئل ہیں. اب یہ میڈیکل کی باتیں عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. دیز آر دی کازٹیو ایجنٹس آف ڈیزیزز. تو یہ آپ کے میں سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ کا پرندہ نارمل روٹین میں بیمار ہے، آپ ایک ایموکسل کا کیپسول لے لیں 500 ملی گرام کا، ایک بروفن کی 400 ملی گرام کی گولی لے لیں. اگر آپ کا پرندہ ٹانگوں سے بیٹھ رہا ہے تو پھر آپ نے اس میں نیروبیان کی ایک گولی مکس کر دینی ہے، اور ایک ڈیکاڈرون، کوئی بھی ڈیکسا کی گولی لے لیں. ان سب کو کوٹ کے مکس کر کے اس میں برابر چینی ملا دیں. جتنی یہ دوا بنے گی اس میں وہ چینی ملا کے آپ اس کے تقریباً 10 سے 12 حصے بنا لیں، ایک حصہ پرندے کو دے دیں. انشاءاللہ آپ کا پرندہ صبح تک صحت یاب ہوگا. لیکن کم از کم ان کو 3 دن دے. اگر سیورائٹی نہیں ہے، اس کی شدت نہیں ہے بیماری کی، تو پھر اس کو ایک ہی خوراک میں چھوڑ دیں یا دوسری دے دیں. دن میں کتنی مرتبہ دینی چاہیے؟ صرف ایک دفعہ دینی ہے. جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں، اگر ان کو آپ کا یہ پرندہ چاہیے کہ مرغ چاہیے، وہ آپ سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ سے یہ مرغ لے سکتے ہیں؟ پیارے بھائی، اگر کوئی بھی آپ کا دوست سامعین میرے سے مرغہ پرچیز کرنا چاہیں تو میری ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہے سجاد اصیل فارم کے نام سے، SAJADASEEL اصیل FARM فارم. تو یہ جو ہی سجاد اصیل لکھیں گے تو ٹاپ پہ انشاءاللہ میں ہی ہوں گا. تو آپ کے سامعین وہاں سے میرا نمبر بھی لے سکتے ہیں، میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو بھی کر لیں. جو ہی وہ فالو کریں گے تو ان کو جو بھی نیا پرندہ ڈیلی بیسس پہ تقریباً میری 4 سے 5 ویڈیوز لگتی ہیں، تو فالو کر کے ان کو نوٹیفیکیشن جائے گا، نوٹیفیکیشن سے فوری مجھے کال کر کے پرندہ لے سکتے ہیں. نمبر میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پہلے بھی جو ہے نا، آپ میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھے ہیں، میرے خیال ہے شاید ہی کوئی جو ہے نا منٹ سیکنڈ ہوگا جس میں مجھے کال نہ آئی ہو. 1 منٹ میں کم از کم 10 سے 12 لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ، کال پہ اور میسیجز پہ. تو اس وجہ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو ٹیکل کرنا. تو یہ ہے کہ یہ قسمت ہے اس کی، کیا اس کی کال اٹینڈ ہو جائے تو میرے سے پرندہ لے سکتا ہے. اور کوشش کریں کہ مارننگ ٹائم، اگر میں کال بیزی کرتا ہوں تو اس میں کسی کو ویڈیو بھیج رہا ہوتا ہوں، یا میں کوئی بہت ضروری کام کر رہا ہوتا ہوں، یا میں کارگو کروا رہا ہوتا ہوں، تو تبھی میں ان کی کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوں. تو کوشش کریں کہ میں کال ڈسکنیکٹ کروں تو بعد میں رابطہ کریں. جی اس طریقے سے آپ کے سامعین جو ہے نا وہ پرندہ لے سکتے ہیں میرے سے.
جی ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹو ویڈیو ہوگی. اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.